کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو انہوں نے یہ کی کہ دین کا لفظ قرآن میں تمام ادیان کے لیے، تمام مذاہب کے لیے استعمال ہوا۔ یہ ان کی ایک سطحی سوچ اور سطحی اور سرسری مطالعے کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ اگر قرآن پاک کا وہ بنظر غائر مطالعہ کریں اور ذرا ڈیپتھ میں اتریں تو قرآن میں تو اصل میں اللہ تعالیٰ دین کی جو تاریخ بیان کرتے ہیں اس میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو قرآن پاک میں بالکل کھول کر بیان کر دیتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین تو صرف اسلام ہے۔ اور تمام انبیاء جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ان تمام انبیاء کا دین وہ اسلام تھا۔ آئیے میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جب قرآن پاک میں آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 67 میں کہ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن كان حنیفا مسلما، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو سیدھے سادھے مسلمان تھے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر آتا ہے تو سورہ البقرہ آیت نمبر 132 میں فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اسی کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی جو حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین منتخب کر لیا ہے، الدین، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ گویا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اسماعیل اور اسحاق کو، اور پھر ان کی اولاد یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یعنی حضرت یوسف اور ان کے بیٹوں کو جو وصیت کی وہ یہ کہ اللہ نے تمہارے لیے دین منتخب کر لیا ہے اور وہ اسلام ہے۔ اب آگے آ جائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرماتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 84 وقال موسیٰ لقومہ، کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ، فعلیہ توکلوا، تو تمہیں چاہیے کہ اسی پر توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو سورہ آل عمران آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پس جب عیسیٰ نے ان میں سے کفر کو محسوس کیا کہ یہ کفر کی روش پر چل رہے ہیں، قال من انصاری الی اللہ، تو ان میں سے اپنے ساتھیوں کو نکالنے کے لیے اور ان کو چھانٹنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے؟ قال الحواریون، تو ان حواریوں نے ساتھیوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، فاشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اصلاً اسلام ہی کی دعوت دی۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے نقل کی، انت ولی فی الدنیا، اللہ تو میرا دوست ہے، مددگار ہے دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، توفنی مسلما، مجھے فوت کرنا، موت دینا مسلمان کی حیثیت سے، والحقنی بالصالحین، اور مجھے اٹھانا اور ملانا نیکوکار بندوں کے ساتھ، سورہ یوسف آیت نمبر 101۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر قوم اور ہر نبی نے اپنی قوم کے سامنے یہ بات کہی کہ ان کا دین اسلام ہے اور وہ اسلام ہی کی طرف بلاتے ہیں اور اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف نہیں بلاتے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے یہ جو یہودیت بنائی ہے یہ اصل دین نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا انحراف ہے، یہ ان کی پولیوشن ہے، یہ ان کا خود ساختہ مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہودی بنا کر نہیں اٹھایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے جو نصرانیت بنا لی یہ پولیوشن ہے، یہ ان کا انحراف ہے، یہ ان کی تحریف ہے، اور یہ ان کا اللہ پر بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نصرانی نہیں بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو انہیں مسلمان کی حیثیت سے اٹھایا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی اسلام کی تھی۔ لہذا قرآن جب بھی دین کی طرف نسبت دیتا ہے تو اس سے مراد وہ اسلام ہے، اور جب سابقہ اقوام کو ان کا دین یاد دلاتا ہے تو وہ یہودیت کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوتا، وہ نصرانیت کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ اس اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے جو ان کے پیغمبر نے ان کو اس وقت دی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب اسلام کی خاص طور پر بات کرتا ہے اور اس کی لیٹسٹ ایڈیشن کی بات کرتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے بھیج دی، تو پھر اسے صرف دین بھی نہیں کہتا بلکہ الدین کہتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک ہوتا ہے کامن ناؤن، ایک ہوتا ہے پراپر ناؤن۔ کامن ناؤن میں ہم کہتے ہیں کنٹری، ملک،
لیکن جب ہم پاکستان کہتے ہیں تو یہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے. ہم سٹی کہتے ہیں تو یہ کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم اسے اسلام آباد کہیں گے تو یہ پراپر ناؤن بن جائے گا. تو جب ہم دین کہیں گے تو وہ کوئی بھی نظام زندگی ہو سکتا ہے، لیکن جب اسے الدین کہیں گے تو وہ اسلام ہے، اور قرآن پاک نے اس کو بالکل واضح کر دیا. لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہودیت کو یا نصرانیت کو دین قرار دیا ہے، یہ کج فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے. یہ اس کو اس کے علاوہ اور کچھ قرار نہیں دیا جا سکتا. اور میں ڈاکٹر صاحب کو یہ دعوت دوں گا کہ وہ اس سلسلے میں دوبارہ اپنی تحقیق بھی کریں اور دوبارہ قرآن میں غوطہ زن ہوں اور قرآن کا مطالعہ کریں، تو انشاءاللہ یہ حقائق انہیں نظر آئیں گے.